پھر ہم نے مقرر کر دی اس کے لیے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا ملامت کیا ہوا، دتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے، وسعى لها سعيها، اور پھر وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ موحد و مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ جن کی تگ و دو اور کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، ان دونوں فریقوں میں سے ہر ایک، یعنی اللہ کے مقبول بندے اور راندہ درگاہ، ان میں سے ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں، ان مقبول بندوں کو بھی اور غیر مقبول بندوں کو بھی، من عطاء ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا کسی کے لیے بند۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا دیکھیں نا ہم کس طرح برتری عطا کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور رہی آخرت تو وہ تو بہت بڑی ہے درجوں کے اعتبار سے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور کہیں زیادہ ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، خبردار مت بنانا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا معبود، فتقعد مذموما مخذولا، وگرنہ تو بیٹھ جائے گا قابل ملامت ہو اور ذلیل و رسوا ہو کر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل درمیان سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمارا مقصد زندگی کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 میں سے پہلی چیز احکام کا علم الاحکام، جس میں نماز، روزہ، پاکی پلیدی، حلال حرام، ان تمام کو احکام کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز علم المجادلہ، بحث مباحثہ، اور قرآن کریم کے نزول کے وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا واسطہ پڑتا تھا اہل باطل میں سے، تو وہ 4 طبقے تھے۔ قرآن کریم نے پھر خوب دلائل کے ساتھ، عقلی اور نقلی دلائل سے، ان کے عقائد مزعومہ اور باطل عقائد جن کی کوئی بنیاد آسمانی کتابوں پر نہیں تھی، قرآن کریم نے ان کے دلائل کے پرخچے اڑا کر کے آخرت کو بھی ثابت کیا اور دین اسلام کی حقانیت کو بھی۔ اور وہ 4 طبقے یہود و نصارہ، 2 مشرکین اور 4 منافقین تھے۔ اس کے بعد تیسری چیز تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی بار بار کرائی، بار بار قرآن میں کرائی۔ میں نے یہ احسان کیا، میں نے تم پر یہ انعام کیا، دیکھو میرے بندے تمہارے لیے زمین بچائی، آسمان کھڑا کر دیا، یہ سورج چاند ستارے، یہ غلے، یہ ترکاریاں، یہ میوے، یہ چرند پرند درند چوپائے، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس ایک ایک موضوع کو
پورے قرآن کے اوراق میں پھیلا دیا. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے مرارن و تکرارن ذکر کیے، لیکن ہر اسلوب بدل بدل کا. گویا کہ ہر اسلوب کے اندر ایک نئی لذت، ایک نیا مزہ، ایک نئی حلاوت اور نئی شرینی ملے گی. اور یہ بھی اس لیے اعلیٰ اللہ یعنی نعمتوں کی یاد دہانی. اللہ تعالیٰ کیسے حکیم ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھئی منہ کھانا ہے تو اکشر مانی ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اتنے کریم اور رحیم ہیں کہ قرآن کریم میں آدمی دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں کہ جنت جاؤ ہی جاؤ، جہنم سے بچو ہی بچو، بچو ہی بچو. جیسے ہم کو پیچھے لگ جاتا ہے نا، کہتے ہیں چھوڑنا لالا پیچھے پہ گیا. حالانکہ دنیا والوں کی تو غرض ہوتی ہے، لیکن وہ کریم رب ہے کہ جسے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی سے کوئی غرض نہیں. ماں کا بھی مفاد ہے، باپ کا بھی اولاد سے ہوگا کہ وہ باپ کی پدری جو اللہ تعالیٰ نے شفقت رکھی ہے اسے تسکین نہیں آئے گی، تو مفاد حاصل ہوا کہ نہیں ہوا ماں کی ممتا کا. لیکن کریم رب تو غنی بے پرواہ ہے. یہی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان موضوعات کو بکھیرا اور بار بار ذکر کیا کہ کسی طرح بے حیاؤ، میرا کھاتے ہو پیتے ہو تو پھر گن غیروں کی کیوں گاتے ہو. میرے گاؤ نا، میرے ترانے پڑھو، میری پاکیاں، میری تسبیحات. اور جب میں سب کچھ دے سکتا ہوں اور تمہارے بغیر مانگے کے دیتا ہوں اربوں خربوں چیزیں، تو کیا تمہاری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ٹینشنیں آ گئیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھوتی کھب گئی، تو کیا پھر اور کوئی نہیں نکال سکتا؟ بے شک. کہ پھر مجھ سے صرف نظر کر لیتے ہو یا معصیتیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میری نعمت آنکھ دی ہوئی سے حرام کاریاں کرتے ہو، میرے کان میرے حکم سے سنتے ہیں اور اس سے میری مرضی کے خلاف بدبودار متعفن اور غلیظ بول سنتے ہو. اپنی وضع قطع میں نے خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسان نالائق ساری چیزیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اتنے بڑے آسمان میں نے کن کہا کھڑے ہو گئے، میں نے کن کہا زمین بچھ گئی، اتنا بڑا سورج کن کہا پیدا ہو گیا، سیارے چاند ستارے فرشتے ہر چیز. تو کیا اتنی بڑی چیزیں، اتنے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتا تھا اپنے ارادہ کن سے؟ تو کس باغ کی مولی ہے کہ تیرے لیے میں نقشہ پاس کرتا، انجینئر بلاتا؟ یہ مشکل تھا، لیکن صرف تیری قد کاٹھی ساری مخلوقات میں بڑھانے کے لیے اور تیری شرافت، تیری فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے بندے تجھے میں نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا. خلقت بیدی. اب اس رب کا ایک یک طرفہ اتنا گہرا تعلق رب کا، دوسری طرف دیکھیں تو اتنے نمک حرام اور غدار میں اور آپ ہیں. چاہیے تو یہ تھا میرے دوستو کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی رب کی نافرمانی سے وہ نہ گزرتا، بچ کر رہتے. لیکن ہم رات دن اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر گناہ کرتے ہیں، بد نظریاں کرتے ہیں، کانوں کا غلط استعمال، گانے باجے، غیبتیں کرنا، مسلمانوں سے باطنی گناہ، دل کے جو چھپے ہوئے حسد، کینہ، بغض، حب جا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یا دور حاضر کے اور کتنے گناہ ہیں جو آج امت نے گناہوں کی فہرست سے ہی نکال دیا. تو جب گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو بھلا بتلاؤ بچیں گے پھر؟ ایک آدمی کو احساس ہو گیا، سمجھ لیں ہاں مجھے تو شوگر ہے، اسے آپ سونا بھی اگر میٹھا کر کے دیں تو نہیں کھائے گا. احساس ہو گیا ہے نا. لیکن جسے پتہ ہی نہیں ہے مجھے شوگر ہے تو وہ تو رگڑتا چلا جائے گا جو کچھ بھی، جب تک کہ اسے یقین نہ آ جائے. آج امت کے اندر میرے شیخ امام ربانی مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ رو پڑا کرتے تھے، فرمایا اللہ تیری دھرتی پر اتنی تیری بغاوتیں پھیلی ہوئی اور تیرے ماننے والے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ آسمان میرے اور آپ کے گندے وجود پر ٹوٹ جاتا، زمین ہمیں نکل جاتی. لیکن اس زمین میں کتنے ہی گمنام اور کچھ اللہ والے ہیں جن کی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک ہمارا بھی وجود باقی بچا رہتا ہے. کتنے گناہ ایسے، موسیقی کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. آج کل موبائلوں کے اندر اتنا دل دکھتا ہے، موسیقی کی گندی لعنتیں ٹون رکھ دیتے ہیں اچھے. اور پھر ظلم یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی بھئی کوئی سیریس قسم کی، سنجیدہ قسم کی جو موسیقی کے اس میں آمیزش نہ آنے پائے،
بنا سکتا ہے آدمی. اور اس طرح اور گناہ، سود کا اتنا گناہ پھیلا ہوا ہے. اچھے اچھے نمازی کے لائیں گے، عمرے بھی کریں گے، بینک میں کئی دفعہ میں نے دیکھا، نظر آئے، وہ چیک بک دیکھی، سیونگ اکاؤنٹ کھولایا ہوا ہے. یا کسی کو پرائیویٹ فنڈ مل گیا، چلو جی پیسے ضائع نہ ہو جائے، فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ کے اندر رکھوا دو، ملتا رہے گا خنزیر. حالانکہ اتنا بڑا گناہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سود کا ایک درہم جو ہے تو چند روپے ہی بنتے ہیں چاندی کا ہمارا، ایک درہم، اس پر ایک گناہ نہیں. لہو 70 و بضعۃ شعبہ، 70 سے کچھ اوپر گناہ ہے. کتنے کا؟ 70 سے اوپر. اور ایک درہم کھانے پر. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا كَمَنْ نَكَحَ أُمَّهُ، ان 70 گناہوں میں سے چھوٹا گناہ اتنا بڑا ہے جتنا اپنی ماں سے زنا کیا. خدا کی تو اتنی بغاوتیں ہوں، پھر ہم کہیں کہ ہمیں چین ملے، ہمیں عزت ملے، ہمارے حالات سنور جائیں. رب کریم کا پھر بھی کرم ہے کہ گندا وجود میرا اور آپ کا باقی. یہ گناہ اس طرح اور کتنے، ہماری شادیاں اس میں سمجھتے ہیں آزاد ہیں. محمدی کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. وہ تو اس کا ہر لمحہ، وہ تو پیشاب پخانہ کرنے میں بھی غلامی کے شکنجے میں نبی نے کس دیا طریقہ، پیشاب بھی کرو تو محمدی بن کر میرے طریقے پر کرو، چاہے جائے کہ غمی ہو یہ شادی ہو. رسمیں رواجیں چونکہ باپ دادے ہمارے وڈ وڈیرے اکثریت کے سوائے سادات کے ظاہر ہم ہندوؤں اور سکھوں کی اولادیں پیچھے تاریخ دیکھ تو، اور یا پھر ہمارے وڈ وڈیرے سکھوں اور ان کے ساتھ رہیں کہ تو وہ گندے اثرات کفریہ رسم و رواج ہمارے اندر بھی آ گئی اور آج تک چلی آ رہی. سکر کسی نے فون پر پوچھا، حالانکہ پوچھنے والا اچھا دیندار گرانا، تو کہ جی وہ شادی کرنی تھی رمضان کے بعد، لیکن مشہور کیا 2 چاندوں کے درمیان شادی منحوس ہوتی ہے. دین کو جو چھوڑتا ہے تو پھر وہ گاڑی ایک دفعہ جب وہ روڈ سے اترتی ہے نا تو پھر کلا بازیاں کھاتی ہی رہتی ہے. صراط مستقیم دین. اور یہ میں نے اسے بتلایا کہ میں نے تو صحیح تریوں سے پھر میں کہا ظالمہ تم اپنے آپ کو دیندار بھی کہلاتے اور اتنا تمہارا یہ ابو جہل والا عقیدہ. اور میں نے غلط نہیں کہا، مشکات جلد ثانی میں اٹھا کر وہاں حدیث دیکھ لیں، یہ عقیدہ ابو جہل اور مشرکین عرب کا چلا آ رہا تھا. شوال کو منحوس سمجھتے، عید کا چاند ہے نا کہ اس میں شادی کامیاب نہیں ہوتی. تو حضرت سیدہ طاہرہ مطہرہ اور صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات جلد ثانی کتاب النکاح میں آپ فرماتی ہیں لوگوں یہ مشرکین کا گندا طریقہ، دنوں میں کچھ نہیں رکھا، نحوست کسی چیز میں رب نہیں رکھی، نحوست تو اپنے اعمال میں ہوتی ہے. اور فرماتی ہیں کہ میری جب سرور دو جہاں سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو شوال میں ہوا. اور فرمایا پھر اتفاق کی بات کہ 1 سال بعد جب رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. اور پھر فرماتی ہیں کہ لوگوں دیکھو میری زندگی اور نبی کی دیگر ازواج کو بھی، کون ہے مجھے ذرا بتلائے کہ میرا جو تعلق ہے نبی کے ساتھ مجھ جیسی کوئی قابل رشک ہو سکتی ہے، کوئی نصیبے والی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری نحوستیں ہیں. تو یہ تذکیر بآلا اللہ. اور ایک چیز قرآن کریم کے اندر تذکیر بالموت وما بعدہ، یہ آیتیں اسی سے آپ متعلق ہیں. اس میں بھی قرآن نے ایک جگہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں دفعہ تذکیر بالموت وما بعدہ. اللہ نے بار 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 کیا کیا؟ موت کو یاد کرایا اور مرنے کے بعد والی زندگی. لیکن ہم دنیا فانی سے دل لگا کر اپنی منزل مقصود کوئی بلا بیٹھے ہیں، لیکن اللہ بھولنے نہیں دیتے. لیکن کوئی بدنصیب قرآن کے قریب آئے تو اس کے اندر پھر وہ سویا ہوا ضمیر جاگے گا نا. اور یاد رکھیں قرآن کریم یہی تمام علوم جتنے بھی ہیں ان سب کا چشمہ اور منبع اور مخرج ہے ہی رب کا قرآن. رب کریم خدا پاک کی ایسی کامل کتاب ہے کہ جس میں دور حاضر دور نبوی کے اندر اس دور کے مقتضیات نہیں، اللہ علیم ہے قیامت تک آنے والے زمانے بدلیں گے، احوال بدلیں گے، انسانوں کی طبیعتیں بدلیں گی، مزاج بدلیں گے، تو رب نے
ایسی زبردست کلام کا یہ معجزہ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر صدی کے مقتضیات کے مطابق قرآن کریم تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، شرط کوئی آئے صحیح اس کے کرے. مجھے یاد نہیں، ایک اللہ والے کا مقولہ ہے کہ ہے بڑا بد نصیب ہے وہ کیڑا زمین میں رہنے والا کہ جس کی غذا اللہ نے مٹی بنائی، جس کی غذا مٹی بنائی اور پھر زمین میں رہ کر کے وہ بھوکا مر جائے. اس کیڑے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. تو بڑی بد نصیب ہے وہ امت کہ جس کی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا، اور قرآن کے ساتھ نام لیوا ہیں وابستہ ہو کر قرآن کا پتہ نہ ہو تو اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہوگی. کہ یوں ہی مر رہے ہیں قرآن سے دور، ٹینشن میں مر رہے ہیں، چڑ چڑ کر مر رہے ہیں، کوڑن کی زندگی گزار رہے ہیں. آؤ نا قرآن کریم تمہارے ہر درد کو اس کی تشخیص بھی کرے گا، علاج بھی بتلائے گا. تو تذکیر بالموت، موت کی یاد دہانی اور موت کے بعد والی زندگی قرآن کریم کے اندر اسی ضابطے کو ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو شخص یہ ایڈوانس دنیا یعنی مراد ہے کیونکہ یہ آخرت سے پہلے، جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو جلدی عطا کر دیتے ہیں اس دنیا ہی کے اندر. لیکن اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اور دنیا کو یہ اپنا ہدف بنا لیتا ہے کہ ہے دنیا ہے دنیا ہے دنیا، بس یہی دنیا ہے سب کچھ. اور کئی تو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، کفر کئی لوگ بک دیتے تھے، کہتے تھے او چھوڑو جی اے جہاں مٹھا تے اگلا کائن ڈٹھا. حالانکہ یہ دیریوں کا عقیدہ، ایسے تو آدمی ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ دیکھی ہوئی چیز کا تو اتنا یقین حاصل نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے قرآن نے جو چیز ذکر کر دی ہے. وہ سننے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، آنکھ دیکھ کر دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن رب نے جو قرآن میں اور نبی نے اپنے فرمان سے فرما دیا، خدا کی قسم وہ لوہے پر لکیر سے بھی زیادہ اشد اور زیادہ سخت ہے. بے شک. تو اللہ نے فرما دیا کہ دیکھیں صرف دنیا چاہے گا تو یہ نہیں کہ وہ جو مانگتا چلا جائے گا وہ ہم دیں گے، نا، اس میں بھی قید لگائی. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے جلدی دے دیں گے اس دنیا کے اندر ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے. ضروری نہیں کہ جو وہ مانگے ہم دنیا دے دیں آخرت کو چھوڑ کر، اور وہ بھی لمن نرید، ہر ایرے خیرے ویرے کو بھی نہیں. جو جس دنیا دار، دنیا کا چاہنے والا جو مانگے گا وہ نہیں ملے گا جتنا ہم چاہیں گے، اور جس دنیا دار کو دینا چاہیں گے تو دے دیں گے. لیکن آخرت کو اس نے فراموش کر دیا. اس میں حضرات مفسرین فرمایا دو طبقے آ گئے. ایک تو وہ جو آخرت کا ہے ہی منکر ہے، تو کوئی شک نہیں وہ تو ہے ہی کافر ہے. دوسرا کہ آخرت کو مانتا ہے، جس طرح میں آپ سارے مانتے ہیں، اس کے بغیر ظاہر ایمان کے اندر ہی نہیں رہ سکتے. وہ آخرت کو مانتا ہے لیکن آخرت کی تیاری نہیں کرتا، یقین نہیں ہے نا، سستی کرتا ہے. دونوں کے بارے میں فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے مقرر کر دیے اسے بد نصیب کے لیے جہنم، یصلاھا، کہ وہ اس جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، ذلیل و خوار، قابل ملامت اور دتکارا ہوا. ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا. اب اس آیت کے اندر کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے نسخہ عطا فرمایا کہ تمہاری آخرت کے چاہنے والوں اور آخرت کو یاد رکھنے والوں اور آخرت کی تیاری کرنے والوں، ایک اللہ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تو اتنے قدردان ہیں کہ تمہاری اس کوشش کی قدر کریں گے، ضائع نہیں کریں گے تمہاری محنت. لیکن اس کی 4 شرطیں اس آیت میں ذکر کی ہیں. کتنی؟ 4. پہلے دیکھیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اس میں تصحیح نیت آ گئی، اخلاص بھی ہو. یہ نہیں کہ آخرت کا لیبل لگا کر اندر سے چھپا ہوا دنیا مردار کا کتا بنا ہوا ہو. دنیا کا لیبل آخرت کا، لباس درویشوں کا، نماز زاہدین عابدین کی طرح،
لیکن اس سے بھی وہ دنیا کے مفاد کی نیت رکھتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے نہیں. پہلی شرط ہے کہ آخرت کو آخرت کی نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. ومن اراد الاخرہ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے. نمبر 2 وسعى لها، اور پھر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اب ارادہ تو میں بھی کہتا ہوں، ہاں یار میرا بھی ارادہ ہوئے دل سے، یار اللہ میری آخرت اچھی کرے، اور کوئی مسلمانوں سے انکاری کرنے والا نہیں. مسلمان کتنا گرا ہوا اسے کہو تو کہ ڈرتا کہتا اللہ قبر اچھی کرے، بھائی آخرت اچھی کرے. لیکن قرآن نے آگے دودھ کا دور تھرمامیٹر لگا دیا. اس میں مخلص کون ہے، منافق کون ہے، اس کہنے میں بھی منافق ہیں. تو مخلص کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وسعى لها، کہ صرف تھوک سے پراٹھے نہ بنائے، کہ بنتے ہیں تھوک سے پراٹھے، خیالی پلاؤ نہیں. وسعى لها، اب جب اس نے واقعی سچا ہے اپنی نیت کے کہ اللہ میری آخرت سنور جائے، میری قبر بن جائے، تو قرآن کہتا ہے وسعى لها، پھر اس کے لیے تگ و دو اور کوشش میں لگ جاتا ہے. آخرت کی کوشش بھی کرے نا. اب کوشش کیا ہے؟ آخرت 24 گھنٹے کے اندر مجھ سے کوئی ایسا عمل، کوئی بات، کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے کہ جس سے میری آخرت نہ بگڑ جائے. یعنی گناہ سے بچے گا، نظر کو پاک رکھے گا، کانوں کو پاک، اپنے لقمے کو پاک، شرمگاہ کو پاک. اور خصوصاً اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو سمارٹ فون آ چکا ہے. حضرت میرے استاد شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جسے 100% 100% یقین، جسے 100% یقین جب تک نہ ہو کہ یہ میں رکھ کر غلط استعمال نہ کروں گا، اس کے لیے سمارٹ فون رکھنا جائز ہی نہیں. پہلے تو یہ منصب روکتا تھا، ٹوپی داڑھی روکتی تھی، نماز روکتی تھی. لوگ کہیں گے یہ دیکھ یار، یہ بھی حاجی صاحب وہ دیکھو سنہ کی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اب تو اللہ معاف کرے ساری دنیا کا گٹر اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کمرے میں سونے لگا، چٹکی لگائی تو اچھے دیندار کہلانے والے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تباہی اور بربادی. تو وسعى لها، کہ آخرت کی کوشش میں بھی لگ جائے. اور کوشش کے بعد اس میں یاد آ گئی بات، حضرت امام ربانی مفتی رشید احمد لدھیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف وہ ارادے سے کام نہیں چلتا. سمجھے؟ فرمایا کرتے تھے جس طرح گاڑی منزل مقصود تک پہنچنی ہو تو اس کے 2 پہیے درست ہوں، تو اس طرح آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں خیر و عافیت سے میری یہ ساری گاٹیاں عبور ہو کر آخرت کے اندر جنت تک پہنچ جاؤں، تو 2 پہیے ہیں اس کے بھی. ایک ہے کہ وہ ارادہ و ہمت کرے گناہ سے بچنے کا، ارادہ و ہمت. اور نمبر 2، ارادہ اور ہمت کرنے پر نظر نہ کرے کہ میرے ارادے سے نیکی ہوگی، میری ہمت سے ہوگی، میری کوشش سے ہوگی. نہیں، نظر اللہ پر رکھے کہ جب تک وہ رب دستگیر میری دستگیری نہیں کرے گا تو میں 1 انچ نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتا اور 1 انچ گناہ سے نہیں ہٹ سکتا. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ بھی. تو 2 چیزیں، یعنی توفیق اللہ کی، یعنی دعا کرے اللہ بے دین معاشرہ ہے. ہر دعا میں خلوت میں بیٹھ کر رویا کرو اللہ چاروں طرف سیلاب گناہوں کا، اور اللہ میں اس سیلاب سے گزر کر میرا دامن ہو، تر نہ ہو گناہوں سے. اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ربا جب تک تو اپنی رحمت کی انگلی سے پکڑ کر میرا بیڑا پار نہیں کرے گا. تو اللہ سے دعا کرے، یعنی اللہ سے توفیق مانگے، اللہ کی مدد مانگے، اور ساتھ ہمت کرے گناہ چھوڑنے کے اندر، اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے اندر، آخرت کی تیاری کے اندر. دونوں میں سے اگر صرف ہمت ہی کرے گا تب بھی نہیں، اور صرف کہتا ہے دعاؤں سے بیڑے پار ہو جائیں تو وہ بھی نہیں ہوگا. یہ خودو نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی لگے اور رنگ چوکھا آ جائے، یہ اصول شریعت کے اندر نہیں چلتا. یہاں دونوں چیزیں ہوں. اور چوتھی شرط سعیہا، کوشش بھی کرے جیسی آخرت کی کوشش کرنی چاہیے. اب وہ کیسی کرنی چاہیے؟ فرمایا ہر عمل جو ہے سعی، ہر عمل قبول نہیں ہوگا. تصحیح نیت بھی ہے، لاکھ اخلاص سے عمل کرو، اور پھر اس اخلاص کے بعد پیدا ہونے کے عمل بھی کر لیا، لیکن وہ عمل اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پر مارے گا جب تک کہ عمل کا نمونہ اور سیمپل نبی کی زندگی. سعیہا،
جیسی کوشش کا حق ہے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، تو کوشش کیسی کرنی چاہیے؟ ہمارے اعمال کا قبلہ اللہ کے نبی کا عمل قبلہ اللہ نے بنا دیا۔ نماز کا قبلہ دیکھیں بیت اللہ ہے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کیا ساری زندگی پڑھ کر ادھر بڈھا ہو گیا ہوں، چلو یہ بھی تو اللہ کا طرف ہے، مشرق کی طرف پڑھتا ہوں، ساری رات 2 رکعتوں میں لگا دے، روتا دھوتا رہے، قرآن پڑھے تو قبول ہوں گے وہ 2 نفل؟ الٹا تحقیر اگر کر دی تو کوئی کافر ہو جائے گا، ورنہ گناہگار ہوگا۔ اللہ نے بھی فرما دیا وسعی لہا، صحیح بھی کرے، کوشش بھی کرے، سعیہا، اور کوشش بھی ایسی کرے جو آخرت کی کوشش ہو، اور اس کا سیمپل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی، نماز نبی جیسی، اذان نبی جیسی، تمہارا چہرہ نبی جیسا، تمہاری شادی، تمہاری غمی، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، ساری چیزیں، یہ 3 شرطیں، اور پھر یہ تو گویا کہ پوشن سمجھ لیں 3 ہو گئے، اس کی نیچے آ گئی بنیاد وہو مؤمن، ای موحد، شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ بھی توحید والا ہو۔ ایمان کا تعلق دل سے، عمل سے نہیں، نظریہ ہے۔ ایمان یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی تو صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح 2 خدا نہیں ہو سکتے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی خاص صفات خاصہ میں بھی اللہ کا کوئی غیر، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر، اللہ ہر ایک کی وہ دکھڑے سننے والا، سمیع بھی وہ، بصیر بھی وہ، حاضر ناظر بھی وہ، علام الغیوب بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ، حاجت روائی کرنے والا بھی اللہ، ہاں بیڑے تارنے والا بھی اللہ، اور بیڑے کنارے لگانے والا بھی اللہ، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت کے جوتے لگانے والا، عزت کی چوٹیوں پر پہنچا کر ذلت کی پستیوں میں پھینکنے والا بھی اللہ، اور ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی چوٹیوں پر پہنچانے والا بھی اللہ۔ اور یہی نبی نے یقین بنایا۔ آپ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روک دے، یعنی تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، جو تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا ينفذ الجد منک الجد، اللہ جب تیری پکڑ اور گرفت آ جائے تو پھر کسی صاحب منصب، کسی صاحب اتھارٹی کو اس کا منصب و اتھارٹی بچا سکتا نہیں۔ پھر بڑے بڑے فرعون بھی جب وہ مینڈک کی طرح چوہے تیرے ڈبکیاں لگی تو وہ بھی کہنے لگے اب خدا، ساری خدائی نکل گئی اپنی، اب کہنے لگا ہاں اب ایمان لا رب موسیٰ پر، قارون پر۔ اور بھی دیکھیں ہماری تھوڑے زمانے کے اندر بھی بڑے بڑے پاکستان میں بھی جابر ظالم آئے، کیا کیا وہ گرجتے تھے، لیکن کتوں کی موت کئی تو مر کر گوروں میں پہنچ گئے، آج ان کی مٹی کی ڈھیری کا بھی نہیں پتا، کتے بھی گزرتے ہوئے پیشاب کر دیتے ہوں گے، اور کئی تو قسم پرسی کی زندگی کتوں کی طرح گزار رہے ہیں، جنہوں نے علماء پر بپتیاں کسیں، جنہوں نے علماء کو شہید کیا، اور جنہوں نے کہا کہ بس انا ربکم الاعلی، جب بس ہمارے پاس ہے سب کچھ تو ہم ہی سب سے بڑے رب بن گئے۔ تو یہ 4 شرطیں اللہ نے ذکر فرمائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ 4 شرطیں اخلاص بھی ہو، تصحیح نیت بھی ہو۔ نمبر 2 اس کے لیے پھر ہمت کر کے قدم بڑھائے، اٹھائے، محنت کرے، ہاں، اور تیسری چیز پھر طریقہ بھی نبی والا ہو جیسے آخری کا، اور چوتھا موحد بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پکا ٹھکا قانون ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یقیناً یہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ کوشش تگ و دو اور محنت اللہ اس کی قدردانی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر انہیں آخرت کی طرف چلائیں گے۔ حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راستے پر چلنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کی توفیق کا ہو جانا، اس کے لیے اللہ نے شرط لگا دی کہ پہلے تم قدم اٹھاؤ، پھر اللہ کا نظام غیب حرکت میں تب آئے گا۔ اور بڑی ایک بہترین پوائنٹ ذکر کیا حضرت شیخ تھانوی نے اسی میں، فرمایا دیکھیں بھائی انسانوں کے اندر سب سے بڑا، انسانوں میں اللہ کا سب سے زیادہ مقرب برگزیدہ کون سا طبقہ ہے؟ انسانوں میں نبیوں کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام تو صرف نبی نہیں، خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور پردادا بھی نبی ہے۔ لیکن معاملہ اللہ کا یہ قانون ہے، سمجھ رہے ہیں، صحیح پر آ گیا، صحیح کرنی ہوگی۔ کئی آتے ہیں نوجوان، تجربہ ہے، انہوں نے کہا بھائی توبہ توبہ توبہ، بھائی دیکھو یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی، یہ نہ کرو۔ او جی ٹھیک ہے، شرمندگی سی کہا کہ بس مولوی صاحب تسی دعا کرو اللہ ماں بچا گئے۔ یہ منافقت ہے اس میں۔ اللہ کی قسم اگر اس کے دل میں سچی پیاس ہوتی نا
تو یہ زمین اوپر آسمان خدا کی قسم نیچے آ سکتا ہے، میرے رب کا جو وعدہ ہے اس میں رائی برابر بھی فرق نہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا واللہ یہدی من ینیب، جس کے دل میں انابت کہتے ہیں دل کی پیاس، دل کی چاہت، سچا طالب، منافق نہیں، بنسپتی نہیں، یہ نہیں ہماری طرح نہ ہلتے نہ ککڑ نہ منہ نہ سر۔ دو رنگی ہم نے تو زندگی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر مومن یا پھر سنگ ہو جا، پکے مومن بن جاؤ، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور کامل مسلمان۔ تو اللہ فرماتے ہیں من ینیب، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یقیناً اپنی رحمت کی انگلی پر پکڑ کر تمہیں چلائے گا جنت کی طرف، لیکن ہر ایرے خیرے نتو ویرے کو نہیں، من ینیب جو دل سے چاہتا ہو۔ انابت کہتے ہیں نا دل کی چاہت، تو جو چیز دیکھیں بھائی، ایک آدمی دل سے چاہتا، پیاس پہ شدید پیاسا ہے، تو وہ اگر پانی دیکھ لے اور یہیں سے کہہ دو پانی ادھر آ جا میرے پاس، تو کہا جائے گا کہ پھٹا پیار، سمجھے نا، پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے مستیاں کر رہا ہے۔ اور وہاں اگر چلا بھی جائے اور ٹوٹی کھو کر کہہ دے آپ اڑ کر میرے منہ میں کہا جاؤ، تو قرآن نے ایک تمثیل بھی دی ہے، وقت نہیں ہے سمجھ، یہ حماقت ہے۔ تو وہی حضرت شیطانی فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو قصہ لمبا ہے نا، زلیخا نے فطرے کا جال بننا شروع کر دیا، بنتی رہی، اس طرح مکڑی وہ بنتی ہے مکھی کو پھنسانے کے لیے، اور کتنے وہ جال بنے، 7 دائرے، 7 کمرے، ایک دوسرا اللہ کا نبی معصوم اور بیٹا بھی نبی کا، اتنا شانہ والا، اور پھر آزمائش دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہیں، ہمارے جوان قابو میں نہیں آتے، اللہ معاف کرے، اور نبی کی جوانی کا پتہ ہے، ہمارے تو اللہ معاف کرے بد نظریاں کر کر کے نیٹ کے اندر دیکھ کر جو ہے نام کے جوان رہ گئے ہیں، اندر ان کی مردانگی کی روح ختم ہو گئی ہے۔ ورنہ یہ حکیم جگہ جگہ نہ لکھتے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد مشورہ ضرور کرو، پتہ یہ گناہوں کی ماری ہوئی قوم ہے، تباہ و برباد ہے، یہ انٹرنیٹ استعمال کر کے گٹر دیکھ کر قوت باہ کے مردوں کے جنازے نکل چکے ہیں۔ اور اتباع نے لکھا ہے اتنا بدکاری سے قوت باہ کمزور نہیں ہوتی جتنا دیکھ اور سن کر گئے، اور گندی چیزیں اور دیکھ کر اس وہ بڑھتی ہے، اور پھر تکمیل نہیں ہوتی شہوت کی، تو اس پر ایسی ضرب کاربی لگتی ہے کہ دیکھنے میں گورا چٹا جوان چوڑا چکلا ہوگا لیکن مردانگی نہیں ہوگی۔ اور ہم تو ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں ہمدرد سمجھتا ہے، خیر خواہ، جو قرآن سامنے ایک نہیں کئی نوجوان شادی کے دوسرے تیسرے دن میرے پاس آئے اور واللہ روئے بھی ہیں کہ حضرت شادی کر لیے لیکن حق زوجیت ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہوں سے بچا کرو، گناہوں کے اتنے وبال ہیں خدا کی قسم، یہ نہیں کہ قبر آخرت بگڑے گی، خدا دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے، عزتیں ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور لطف نہیں آئے گا پھر۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرت اللہ نے پوری صورت، اس لیے اس میں کئی سینکڑوں عبرتیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ واہ رے جوانی دیکھو، اور پھر طاقت کتنی کہ ایک روایت کے اندر ایک نبی کم از کم جنت کے 70 مردوں کے برابر اس میں مردانہ طاقت ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے تو جوان چھتر بے مہار جنہیں قرآن کے قریب آئے لوسی کتے کی طرح کالجوں اور یونیورسٹیوں کے گیٹوں پر جو ہے تو وہ سونگتے ہوئے پھریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یا معاذ اللہ طالب نہیں مطلوب بن گا، یہ اور زبردست آزمائش ہے، طالب نہیں بلکہ مطلوب سمجھتے ہو نا، کہ وہ دیوانی ہو گئی، وہ نہیں چھوڑ رہی پیچھے، اور 7 کمروں میں بند ہیں، جہاں تو نہیں پتا۔ جب ادھر آیا تو قرآن نے تو اختصار کے ساتھ ہی تلک کہ آؤ میری خواہش پوری کرو۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا تو جس طرح دماغ گھوم گیا، اور آئے میرے رب، میرا خالق، میرا محسن، میرا رزاق اس کی اتنی بہانگ نافرمانی کی طرف دعوت دے رہی ہے، محمد بھی وہم بہا، کہ اس نے تو گندگی کا ارادہ کیا یقیناً، اور یوسف نے بھی کوئی ارادہ کر لیا تھا کہ اس کا بھیجا ہی پھاڑ دوں بدبخت کا، لیکن بس نہیں چلتا تھا۔ اب کھڑے ہیں، اوپر دیکھا، یا اللہ اب کوئی بھاگنے کا سبب ہے گناہ سے نہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، شہی تالے، اگر ایک سے نکل جائیں تو دوسرا تیسرا، 7 کا کیا کریں گے، کوئی اوزار نہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ جب کھڑے ہوئے تھے اللہ کی مدد نہیں آئی، پھر دل میں نبی تھے تو وہ فطرتی جو اللہ نے ہدایت رکھی، خیال آیا کہ اللہ تو بچائے گا لیکن میں وسع لہا، اپنی صحیح تو میں کروں نا، کوشش تو کروں نا،
جتنا میں گناہ سے بھاگ سکتا ہوں اتنا بھاگوں. اب کھڑے ہوئے ہیں تب بھی مدد نہیں آئی, یہ سوچا مدد نہیں آئی, اب اس کے بعد سوچا کہ سامنے آپ دیکھیں چند قدم دروازہ ہوگا نا, اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ تالا لگا ہوا, جا نہیں سکوں گا, لیکن دل میں آیا کہ یہ کام میرا نہیں ہے, اگلا میرے اللہ نے جو مکلف بنایا ہے قبل استطاعت, یہاں تو میں اس پٹرول کو خرچ کر دوں. اب دوڑ پڑے, جو دوڑے تو مدد نہیں آئی, یہاں آخری قدم پہنچا. اب یوسف علیہ السلام کی استطاعت و قوت ختم ہو گئی, تو اس خدا غیور کا اب نظام غیب حرکت میں آ گیا. تالا ٹوٹا اور نکلے, ٹوٹا اور نکلے. ساتویں کے بعد اور نکل کر اور بڑی آزمائش در آزمائش آ گئی, عزیز مصر آ گیا. اور پھر اس نے پینترا بدلا کے دیکھا نا, کیا خیال ہے, اس نے تیری عزت آج تباہ کر دینی تھی, شکر ہے تو آ گیا. اللہ تعالیٰ کا نظام غیبی حرکت میں ابھی بھی. فوراً اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو آگے کر دیا, اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی. اسے کہتے ہیں قرآن کا وعدہ ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تقوی اسے ہی کہتے ہیں جو رب کی نافرمانی گناہ سے بچنا چاہے گا تو اس کے لیے یجعل لہ مخرجا, خدا دروازے کھولیں گے, اس کے لیے راستے پیدا کریں گے. من یتق اللہ, یہ شرط ہے. جو بچنا ہی نہیں چاہتا, طلب ہی نہیں ہے دیندار بننے کی, تو اس کا بھی قرآن نے کہہ دیا نلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اے کم بخت و ذلیلو, کیا میری ہدایت والی نعمت جو ہے اتنی سستی ہے؟ انلزمکموہا, کیا میں زبردستی تمہارے سر تھوپ دوں گا, وانتم لہا کارہون, اور تم جو ہے گدے کی طرح منہ موڑو, پسند ہی نہ کرو ہدایت کو. تو پسند سے یہی مراد ہے نا, عملی قدم نہیں اٹھانا چاہتے. تو نبیوں کے ساتھ میرے عزیزوں جب یہ معاملہ ہے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی کہ شفوں سے بیڑے پار کریں. شادی کوئی ایسا بد نصیب نہیں کہ شادی کیے بغیر کہہ دے کہ حضرت جی دعا کرو نا فلاں کے اتنے بچے فلاں کے. میں بھی چاہتا ہوں ایک ننا منا گول مٹول اور سفید گورا جیسا بچہ ہو جائے, دعا کرو. اچھا جی دعا کرو, شادی کتنے عرصے ہو گئے؟ نہیں جی شادی تو نہیں ہوئی نا, اور ذلیلہ شادی نہیں ہوئی اور دعا کروا رہا ہے. بیٹا اللہ تو قادر ہے کہ نہیں؟ شادی کے بغیر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟ پتھر پھاڑا. ہمارے دادا میرے اور آپ کے, کیا وہ کسی ماں اور باپ سے پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام. حضرت ابا جو ہے حوا ہماری دادی بھی ایسی پیدا ہوئی, اور پھر حضرت مریم کے بطن سے. لیکن اے کہ اللہ کی قدرت قاہرہ, وہ تو قادر ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, مسبب الاسباب اللہ ہے, اور اللہ رب العزت نے, یہ اللہ کا دستور اور قدرت ہے کہ سبب تم اختیار کرو, حرکت تم کرو, اس کے پردے میں پیچھے میں ہی سب کچھ کروں گا. تو اس کے لیے جہاں ہم ایسا کوئی احمق نہیں کہتا, اور یہاں کہتے ہیں کہ جی شفوں سے بیڑے پار کر دو, یہ ٹینشن دور ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے. اور ظالم تو بھی تو کچھ کر, اپنا پٹرول خرچ کر, توبہ طائب ہو اللہ رب العزت کے دربار. اللہ جو تو اب تک گندگیاں کھائی ہیں, گناہ کیے ہیں, وہ اتنا خدا کی قسم قدردان ہے کہ دوسرے مقام پر فرمایا ساری زندگی اگر گناہ کرتے رہے اور نجاست کھاتے رہے, شرک کرتے رہے, کفر کرتے رہے, بدعات کرتے رہے, بدکاریاں, شراب, جو کچھ بھی کیا, الا من تاب, مگر جو توبہ کر لے مرنے سے پہلے. توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا, جو لوٹ کر آ جائے. جسے کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. یہ اس کا مصداق دیکھو اللہ کی طرح. الا من تاب, اللہ فرماتے ہیں ہاں جو بندہ بن جائے اور گندگیوں کو تھو کر کے میری طرف مڑ کر آ جائے, میری طرف, تو اللہ کیا پھر گناہ معاف کر دے گا؟ فرمایا یہ تو پھر خدا نہ ہوا نہ صرف گناہ معاف کروں. اللہ فرماتے ہیں وہ عمل صالحہ, ایک تو عمل صالح آئندہ کے لیے کرو. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, میں اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا, فرشتوں کو کہوں گا اس کے ساری زندگی کے زناکاریاں, شراب, بدماشیاں, جو کوئی پہاڑ ہے نا مٹانا نہیں, ان کو لکھ دو, اس کی نیکیاں ہیں یہ ساری. اتنا کریم ہے کوئی کہ یہ گناہ ہیں پہاڑ اور نیکیاں اللہ نے بنا دی. کمی میرے دوستو اور میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, آپ کو بھی اللہ کے لیے کہتا ہوں, کسی پر نہیں, اپنی جوانی پر رحم کرو, اپنی زندگی پر رحم کرو, اور دل پر پتھر رکھ کر یہ موبائل گندا استعمال ہی نہ کرو, سمجھے نا, گندا بالکل یہ کرو ہی نہیں, کیونکہ کوئی وثوق نہیں ہے. ہاں علماء کی صحبت ہوتی ہے, اللہ والوں کی, کوئی فکر آخرت کا غلبہ ہوتا ہے, تو جہاں فوائد ہیں کوئی شک نہیں. ہم لوگوں نے بھی رکھا ہے کتب خانے کے لیے, اور کئی ہزاروں کتابیں, تفسیریں, ہر چیز ساتھ چلتی پھرتی بولتے رہتے ہیں, دیکھ کر ایسے اور کئی فوائد ہیں. تو لیکن
آپ لوگ اس کا استعمال، اور آپ بزرگوں کو کہوں گا اللہ کے لیے، اکابر کا یہ تجربہ ہے کہ بچیوں کو تو موبائل کوئی بھی ہو، سادہ بھی، ہاتھ میں لگانا بھی حرام سمجھتے۔ ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے شملوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، یہاں دو چار آدمیوں میں بیٹھ کر گرجتے تھے، جرگوئی بنائے جاتے تھے، ان موبائلوں کے ہاتھوں ایسے تباہ ہوئے کہ آج منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ بچیوں نے تباہی مچا دی، بچے تباہ ہو رہے ہیں، تو بچیاں تو صنف نازک ہیں، کبھی بھی نہ دو ان کو۔ اس کا کیا کام ہے باہر سے، جب تک شادی نہیں ہوئی، اس کا بھائی ہیں، باپ ہیں، کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، اللہ فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اپنا تعلق اور رب نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد